اس سوسائٹی پہ قابض ہیں، وہ قبضہ مافیا جو تباہی پر تباہی کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سوسائٹی کی رہائشی ہوں اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس بات کی چشمدید گواہ ہوں کہ میرے سوسائٹی میں بالکل کھلے عام، یعنی بغیر خوف و خطر، سارا جو واقعہ ہے یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، اس کے پیچھے سمپل سی ایک سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو اتنا زیادہ ہراس کیا جاتا ہے، اور اگر وہ بات چیت سے نہیں مانتے تو ان کو اس لیول پہ جا کے ہراس کیا جاتا ہے کہ ان کے گھروں پہ فائرنگ کرا کے، ان کے گھروں کا سامان توڑ کے پھوڑ کے، شریف رہنے والے جو یہاں پہ عزت اپنی محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، جو اپنا مال سارا لگا کے بیٹھے ہیں، جو اپنی فیملیز لے کر بیٹھے ہیں، ان کو اس حد تک لے آیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں اور بھاگ جائیں بیسیکلی نا۔ جو کروڑوں روپے ہم نے یہاں پہ اپنے لگائے، جو پلاٹ خریدا، جو ہم نے خواریاں اٹھائیں، جو ہم نے زندگی میں بربادیاں جھیلی، کیا کیا کچھ کر کے ایک انسان ایک اپنا جگہ بناتا ہے، ایک مسکن بناتا ہے، ایک رہنے کی جگہ بناتا ہے، لیکن ان خبیث کے بچوں، ان بغیرت کے بچے کھائیں گے، ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور بعد میں پھر وہ آپ کے ساتھ ایسے کریں گے جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کو بھتہ دیتے رہیں، اور اگر آپ بھتہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں کوکن مسلم سوسائٹی کی، جو کہ کراچی شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور اس میں واقع سوسائٹی میں یہ نیئر جمالی پل ہے، اسکیم 33، اور یہاں اس سوسائٹی میں میرے نیبرز کے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ وہ کنٹینیو کھڑے ہیں اپنی سوسائٹی کی جو ہے نا آواز بن کر کے، ہم نے یہاں پیسہ لگایا ہے، ہماری فیملیز ہیں یہاں پر، ہم یہاں پر رہیں گے، پراپرلی رہیں گے، اور جو قبضہ مافیا اس کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے۔ قبضہ مافیا نے جو تباہیاں مچائی ہیں، ان تباہیوں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ یہ آواز اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ ان کے گھر میں گھس کے ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے، اور یہ ہے 1 نومبر کی بات، 2024 رات 8:30 بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ اس کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو شامل ہے، اور پہلے تو صرف اور صرف وربل کانورسیشن ہوتی تھی، لیکن جب وربلی بھی نہیں مانے تو یہ اس حد تک آئے ہیں کہ ایک شریف آدمی کے گھر پر انہوں نے فائرنگ کروائی، نہ صرف فائرنگ کرائی، ان کی فیملی کو ہراس کیا، ان کے دروازے توڑے، ان کا سامان توڑا، ان کا لائسنس یافتہ اسلحہ اٹھا کے لے گئے، اور ان کو ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کیا، اور آج اس واقعے کو 6 دن ہو گئے ہیں، اور صورتحال ایسی ہے کہ وہ انسان ہر جگہ جہاں جہاں وہ ایک انسان کوشش کر سکتا تھا اس نے کوشش کی، لیکن اس ایریا کے پریمیسز میں جو پولیس اسٹیشن آتے ہیں وہ FIR نہیں کاٹ رہے۔ اس ملک کے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا مرنا بھول بیٹھے ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو، چاہے وہ کامران صابر ہو، چاہے وہ سلمان حفیظ ہو، چاہے وہ میرانی ہو، یہ سب ایک انسان کی ریئلائزیشن فیز ختم ہو گئی نا، وہ یہ بھول گیا کہ ایک دن اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد منکر نکیر آئیں گے اور قبر میں اس کو دھسائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بتا بندے تو نے دنیا میں کیا کیا، کیا کیا اس نے دنیا میں؟ اس نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے فائرنگ کرائی، اس نے شریف انسانوں کو ہراساں کیا، اس نے ناجائز قبضہ کیا، اس نے غریب یتیم مسکین مظلوموں کا مال کھایا، اس نے کیا آتنک مچائی دنیا میں، ہم یہ بھول بیٹھے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو جگہ ہے نا یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے کوئی لینڈ گریبر ہو، چاہے کوئی XYZ کوئی بھی ہو، ہر وہ انسان کے گھر کی فوٹیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس انسان کی اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے اس سوسائٹی کے لیے آواز اسے اٹھائی، یہاں کے رہنے والوں کو ایک سپورٹ، ایک پلر بن کے ان کے لیے کھڑا رہا، ان کا پانی، ان کی بجلی، ان کے تمام معاملات میں وہ ڈٹا رہا، لیڈر بن کے ان کو سپورٹ کرتا رہا، صرف اس کا قصور یہ ہے، یعنی ان بھتہ خوروں کو ان کا انٹری یہاں پہ بند کروا دی تو اس کا قصور یہ ہے، جو انہوں نے کمایا کھایا، جو انہوں نے سارا کچھ کیا، وہ اب وہ یہاں نہیں کر سکتے تو اس کا قصور یہ ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک عقل مند شہری ہونے کے ناطے یہ اپنے آپ کو بتائیں، کمنٹس کریں، اس پہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے، درست ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو یہ حکمران، یہ ہمارے ادارے کس مقصد کی، کس مصرف کی دوا ہے، یعنی یہ کس مقصد کو لے کے بیٹھے ہوئے، صرف پیسہ ان کا دین ایمان ہے، صرف پیسے سے یہ بھرے جائیں گے تو یہ لوگوں کے کام کریں گے۔ انسانیت مر چکی ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے، کیا کبھی کوئی بھی اس طریقے کا جسٹس آواز نہیں اٹھا سکے گا کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ FIR تو کاٹو نا، اللہ کے بندو، 5-6 دن ہو گئے تم لوگوں نے FIR نہیں کاٹی، تم لوگوں کی زندگیوں پہ جو ہے نا، میں کیا بولوں ابھی کہ آگے سلامی پیش کر سکتی ہوں، وہ بھی نیگیٹو سلام نا، میں آگے کوئی ایسا ہارش ورڈ یوز نہیں کر سکتی کہ میری آواز ایک عوام کی آواز بنے گی، آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، تو پلیز خدارا تھوڑا سا جاگے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں کہ کاش کسی ادارے میں کسی بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے پولیس والے کی، کسی بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے آفیسر کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس چیز کو سمجھے کہ ہم اللہ کے خاطر، جس کو ہم نے جان دینی ہے، جس کا سب کچھ ہے، اس کے خاطر ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ میں اس ایریا میں رہتی ہوں، اسکیم 33 میں، کوکن میں رہائش پذیر ہوں، تو میں خود اس معاملے کو بہت زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل پہ دیکھ رہی ہوں کہ انتہا ہے بغرتی کی، اور اس میں ہمیں اگر ہم آج نہیں بولے نا تو ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ یہ آج ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے، کل وہ ہمارے گھر پہ فائرنگ کر کے جائیں گے، اور جو 4-5-6 گھر ہیں ہماری سوسائٹی میں سب کے گھر پہ کریں گے، جو کمزور ہیں وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری ہے، سب کو اپنے بچے پیارے ہیں، سب کو اپنی عزتیں پیاری ہیں، وہ اپنے بچے اپنی عزتیں جو ہے نا بچا کے یہاں سے بھاگ جائیں گے ان بغیرت قبضہ مافیاؤں کے ہاتھوں۔
مجبور ہو جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو. جس نے اپنی زندگی کا سرمایہ, تو اللہ کا واسطہ ہے اس آواز کو, میری آواز کو عوام کی آواز بنائیں, اس میسج کو فارورڈ کریں زیادہ سے زیادہ اور ہماری مدد کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشل ملک K27 ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے اسکیم 33 گوکن سوسائٹی سیکٹر. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں گوکن سوسائٹی کی گیٹ پر. ہمارے ساتھ موجود ہے چوکیدار. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جو واقعہ آیا اس کے بارے میں یہ ہمیں معلومات دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 1 تاریخ کو میں گیٹ پہ موجود تھا. یہاں پہ تقریباً 100 سے 150 لوگ آئے, ویپن تھے ان کے پاس. آ کے دھکے دی, ہمیں بھی مارا کوٹا, اور گیٹ تو کو دھکے دے کے زبردستی جا کے اندر وہ توڑ پھوڑ کی. اندر ایک شریف رہائشی تھا, ان کے گھر پہ فائرنگ کی, ان کا اسلحہ لے گئے. یہاں جو لوگ ان کے مہمان ہوئے تو ان کو بھی شدید زخمی کیا, زود و کوب کیا ہے. تو یہ معاملہ سارے انہوں نے کیے ہیں. یہاں پر آ کر انہوں نے کافی توڑ پھوڑ, گولی برسائی, کافی معاملات بگاڑے ہیں. وہ ایک شریف لوگ ہیں, ان کے گھر پہ فائرنگ بھی کی ہے, اسلحہ بھی لے گئے ہیں, اور ان کے مہمان بیٹھے تھے ان کو بھی مارا پیٹا, بہت ظلم زیادتی کی. جی السلام علیکم ناظرین. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالقرنین سکندر صاحب, جن کے گھر پہ 1 نومبر کو جان لیوا حملہ ہوا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ آخر یہ حملہ کیوں ہوا, کیا وجوہات تھی اس کی. السلام علیکم سر. السلام. جی میرا نام ذوالقرنین سکندر ہے. میں سانگڑ سے ایک زمیندار ہوں, اور یہاں ایجوکیشن کے سلسلے میں میرے بچے پڑھتے ہیں, اور میں ہفتے میں 1-2 دفعہ وہاں سانگڑ جاتا ہوں. ہمارے گیٹ پہ کچھ لوگ عناصر جو ہیں بیٹھے ہوتے تھے, جن میں سے ایک عبد الناصر پٹھان ہے, دوسرا کامران صابر, سلمان حفیظ, ذوالفقار میرانی اور صدام بگٹی, امان بگٹی. یہ 4-5 آدمی جو ہیں 6 تقریباً بیٹھے ہوتے تھے. جب بھی میں آتا تھا مطالبہ کرتے تھے پیسوں کا, جب میں اپنے گھر آتا تھا یا نکلتا تھا. آخر ایک دن میں نے ان کو 50,000 روپیہ دے دیا. پھر دوبارہ ایک دن یہ لوگ میرے گھر پہ آئے, جس میں سے یہ 10-15 اسلحہ بردار تھے. میرے گھر پہ آئے اور یہاں بھی انہوں نے مجھے طلب کیے پیسے, تو میں نے دے دیے. میں نے کہا ان کو ضرورت ہے, لیکن یہ بات رکی نہیں یہاں پہ. اس کے بعد فرسٹ کو یہ میرے گھر پہ رات کو تقریباً 20 سے 25 آدمی اسلحے کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے 4 لاکھ مانگا تھا جو میں دے نہیں پا رہا تھا. تو انہوں نے آ کے مجھے اغوا کرنے کی اور میرے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی, اور یہ مجھ سے بار بار تقاضا کر رہے تھے پیسوں کا. اور میرے گھر پہ انہوں نے بہت زیادہ فائرنگ کی, جو کہ تقریباً 200 فائر انہوں نے کیے, کلیشن کے, 22 کے, 9mm کے. ان میں سے تقریباً کچھ خول 15 والے لے گئے, اور تقریباً 40 سے 50 خول لے کے گئے SHO اورنگزیب صاحب سچل تھانے کے, اور بقایا جو ہیں وہ تفتیش والے لے کے گئے. تو یہ جو حملہ ہے یہ پیسوں کے تقاضے پہ ہوا ہے؟ جی یہ پیسوں کے تقاضے پہ ہوا ہے. اچھا سر, جو آپ سے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوسائٹی کے ہیں یا سوسائٹی کے باہر سے کچھ لوگ ہیں؟ نہیں, ان میں سے 2 لوگ ہیں, 3 جنہوں نے سوسائٹی کے کچھ قبضہ کیا ہوا ہے پلاٹوں پہ. یہ یہاں نہیں رہتے, یہ سوسائٹی سے باہر رہتے ہیں. کوئی میٹرو پہ رہتا ہے, کوئی معمار میں رہتا ہے. یہاں کوئی بھی ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں رہتا سوسائٹی میں. یہاں صرف یہ لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی میں صدیوں سے بھتہ خوری اور بدماشی چلی آ رہی ہے, ان میں سے ہی ہیں؟ جی بالکل, یو آر رائٹ. بالکل انہی میں سے یہ لوگ ہیں جو کہ بھتہ یہ کہتے تھے ختم ہو گیا, لیکن کراچی میں ابھی تک بھتہ ختم نہیں ہوا. تو علاقۂ پولیس کی آپ کے ساتھ کیا تعاون ہے, کیسا کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, علاقہ پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. ہمارے ساتھ اگر تعاون کیا تو ایڈیشنل IG جوید اوڈو صاحب نے کیا, یا DIG صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جنہوں نے یہ ساری ہماری صورتحال سنی ہے. اور تقریباً 11 دن کے بعد یہ میری FIR کٹی ہے. 11 دن کے بعد FIR اتنی لیٹ ہوئی, تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھتہ خور بہت پاورفل ہے. کس کو نہیں پتا کہ یہاں کراچی میں یہ بھتہ خور کتنے پاورفل ہے, اور ان کی پاور کی وجہ سے SHO صاحب نے FIR نہیں کاٹی. اچھا سر, جس ٹائم آپ کے اوپر یہ حملہ ہوا تو اس ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے علاقے میں لوگ موجود تھے, اور کتنے لوگ جو تھے وہ آئے تھے, کہ کس طرح کے تھے؟ جی میرے مہمان آئے ہوئے تھے, تقریباً 7-8 میرے مہمان بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ. ہم لوگ چائے وغیرہ پی رہے تھے, اور یہ ٹائم تھا تقریباً 8:30-9 بجے کا جب یہ حملہ ہوا ہے. اور ان میرے مہمانوں کو بھی بہت زیادہ انہوں نے زخمی کیا اور مارا پیٹا ہے. اچھا سر, یہ جو حملہ آپ کے اوپر ہوا اس وقت یہاں پر گاڑیاں بھی کھڑی تھیں, آپ کے گھر پہ بھی جو گولیاں برسائی گئی ہیں, تو اس کے نشانات وغیرہ جو ہیں وہ تو موجود ہوں گے, تو کیا آپ ہمیں وہ دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل میں دکھا سکتا ہوں. میرے جو چھت کے اوپر ٹینکیوں کے ساتھ میرے
फायर के निशान लगे हुए हैं। मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, आपके सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, एक का साइड मिरर भी तोड़ा गया और बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया। मेरी जितनी कुर्सियाँ, जितना फर्नीचर था, ये सब तोड़ के चले गए और जाते हुए हमारे गार्ड का असला भी ये साथ लेके गए और मेरे गार्ड को भी अगवा करके ले गए, जिसको जाके इन्होंने सुपर हाईवे पे फेंक दिया और राइफल अभी भी इनके पास है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये गार्ड मौजूद है जिनके साथ ये जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जो वाक़या हुआ, ये इनसे बात करते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ बाद में। जी अस्सलाम वालेकुम। आए थे गार्ड, मैं ड्यूटी कर रहा था साईं के पास, तो कुछ लोग आ गए हमला करने, तो मेरे गन थी, वो मैंने हमला किया, ज़बरदस्ती मेरे को मारा भी और वहाँ से ले गए, मेरे आगे ले गए, वहाँ अगवा करके ले गए, तो वहाँ मेरे को फिर छोड़ दिया उन लोगों ने, आपको यहाँ से अगवा करके लेकर गए, अगवा कर दिया। आप पे तशद्दुद भी किया है? जी हाँ, मारा भी उन लोगों ने, गन रखी थी मेरे पर ना। आपकी गन उन्होंने रख ली? जी, फिर मेरे से गन भी ले गए थे। तो आपको उन्होंने फिर कहाँ छोड़ा? कहीं थोड़ा दूर आगे छोड़ दिया उन लोगों ने। आपको उन्होंने बीच रास्ते पे छोड़ दिया, सही। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी इसकी? जी हाँ, साईं ने मेरे जी, मैं यहाँ था तो साईं ने पुलिस मंगवा ली थी, फिर मैंने साईं को बताया, मेरे से ये सीन हो गया, ये ले गए थे मेरे को। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या वाक़यात पेश आए? जी बिल्कुल, 1 तारीख को जो लैंड के ऊपर भत्ता माफी आए थे, जिन्होंने हमला किया था, ये दीवारें नुकसान भी उन्होंने किया था और ये आगे हैं वो भी उन्होंने किया, सारी तोड़ फोड़ ये उन्होंने की थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे गोकर्ण सोसाइटी के अंदर। जुल्कुनैन सिकंदर साहब से हमने बात की, जो उनके साथ हादसा पेश आया उस पर हमने उनसे बात की, उनके गार्डों से भी बात की, इलाका मकीन से भी बात की। अब मैं चलती हूँ अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। कैमरामैन नवेद इकबाल के साथ मिशेल मलिक, K27 डिजिटल न्यूज़, कराची।